بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام پردیس رات میں خوش آمدید. میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہے سلطان عبد الرحمن رند بلوچ صاحب، جو کہ سعودی عرب میں بہت عرصے سے رہ رہا ہے، پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، کیونکہ بہت کم پاکستانی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں یہاں پہ. تو یہ بھی ان پاکستانیوں میں سے ہے جو کہ پاکستان کا نام سعودی عرب میں روشن کر رہا ہے. ایک ایکٹر ہے، ڈائریکٹر بھی ہے، رائٹر بھی ہے، خود فلمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور بہت سارے عربی چینلز ہیں اس کے اوپر آتے ہیں. تو آج میرے ساتھ موجود ہے سلطان عبد الرحمن رند بلوچ صاحب، اس کے ساتھ باتیں کریں گے. آئیے چلتے ہیں. سلطان عبد الرحمن رند صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے میں بہت شکرگزار ہوں استاد احمد آپ کا، شعیب بھائی کا، مسٹر حمزہ جیلانی کا، جو آج مجھے چانس ملا کہ اپنے وطن کے چینل پہ آیا ہوں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں کتنی عرصے سے آپ رہ رہے ہیں؟ میں ادھر ہی کا پیدائش ہوں، سعودی میں پیدائش ہو گیا. سارا زندگی ادھر سعودی میں گزارا الحمدللہ. اپنے کیریئر پہ الحمدللہ اپنے کام پہ اسٹارٹ ہو گیا. تقریباً مجھے 2008 سے شروع ہو گیا یہ شوق جو فن کا ہے. یہی اسٹیج پہ جو ہم بیٹھے ہوئے ادھر سے بچپن سے میں نے شروع کیا. بہت یعنی اچھا یہ بتائیں کہ اتنے سارے میں نے جتنا آپ کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے تو ایکٹنگ، ڈائریکٹنگ، رائٹنگ، جی مطلب سب کچھ کر لیتے ہیں. یہ جو مطلب ہر کسی میں نہیں ہوتا، کسی میں ہوتا ہے. تو سیکھا کہاں سے آپ نے یہ سب؟ جی سر، میں نے بہت جگہ گیا. پہلا جگہ تھا جو طائف میں، یہی اسٹیج سے ادھر سے تھوڑا بہت سیکھا. پھر ادھر آیا تھا، ادھر سیکھا. پھر ایک میرا بہت استاد تھا ایگپٹ کا تھا، وہ بہت بڑا یعنی فنکار تھا، اس نام ہے اشرف عبد الباقی. تو اس سے میں نے بہت سیکھا. میرا بہت یعنی چیزیں تھا، لیکن سب سے پہلے میں نے چیز سیکھنے کے لیے ایکٹری کا. ہم اپنے زندگی میں ایکٹری کر رہے ہیں. اچھا کیسا ایکٹری کریں؟ جب ہم اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو دیر ہوتا ہے تو ہم اپنے مینیجر کو کیا بول رہے ہیں، کچھ نکال کے بولے. تو یہ ہماری زندگی ایک ایکٹری چیز ہے. ایکٹری پہ الحمدللہ میں نے بہت چیزیں کیا. تو میں نے کہا ابھی تجربہ کروں ڈائریکٹر کا. الحمدللہ میں نے 4 بہت بڑے فلمیں بنائے. اس کے ڈائریکٹر بھی ہوں، ایکٹر بھی ہوں اور اس کا ہیرو بھی میں تھا. اچھا آپ بتائیں کون سا فلم آپ نے بتایا ابھی جو آپ نے ڈائریکٹ بھی کیا ہے اور آپ نے لکھا بھی ہے اور آپ اس کے اندر خود ہیرو بھی ہے؟ جی، ایک فلم کا نام ہے جو اسکول کے جو بندہ جب 30 سے اوپر آتا ہے تو ان لوگوں کے لیے میں نے ایک فلم بنایا. 15 منٹ تھا. اس کا ڈائریکٹر تھا میں اور اس کا ہیرو بھی تھا. اس کا نام کیا ہے ناظرین کو بتائیں؟ اس کا نام یوٹیوب پہ ہے، فلم المحو الأمیہ للتعلیم الکبار. اور دوسرا فلم تھا جو اس کا میں نے لکھا خود ہی، اور اس کا ڈائریکٹر اور ایکٹر بھی میں تھا اور اس کا ہیرو بھی میں تھا. اس کا نام ہے نقطہ نہایت السطر. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کون کون سے چینل پہ زیادہ آتے ہیں اور کامیڈیز فلمیں زیادہ بناتے ہیں، یا آپ رومانٹک بناتے ہیں، یا ایکشن فلمیں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آپ کون سا کس طرح سے؟ یہ جو ہم جو کر رہے ہیں اس میں پسندی کا چیز جو ہوتا ہے سارے چیزیں ہوتا ہے. میں نے شروع کیا کامیڈی، اسٹینڈ اپ کامیڈی. اس کے بعد میں نے تراجیدی لیا. تراجیدی کے بعد ڈرامے میں آیا. تو اس سے زیادہ مجھے ابھی یعنی جو ڈرامہ ہے، جو یعنی انسان کا اندر کا جو احساس ہے، جو دیکھتے ہیں فلمیں، تو اس کا میں نے بہت چیزیں لکھا. تو آخری فلم ابھی میں نے جو بنایا تھا اس کا نام ہے عکس عقارب الساعہ، جو گھڑی کے الٹے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب نہیں یہ جو پرابلم ہوتے ہیں، ہر گھر پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے میں نے سولو کر کے وہ پرابلم نکال کے ڈرامہ طریقہ بنا کے اس کو لگایا. الحمدللہ جب سے اس کا اعلان نکل گیا تو بہت لوگوں نے دیکھ کر اتنا خوش ہو گیا کہ ہم کو یقین نہیں کہ ایسا ہو گیا. اچھا آپ صرف عربی میں بناتے ہیں یا اردو میں بھی بنا لیتے ہیں پاکستانی فینس کے لیے؟ میرا جو سب کام ہے سب عربک ہے. ابھی کچھ گفتگو ہو گئی مسٹر حمزہ کے ساتھ، کچھ پاکستانی چیز بنا گیا. ہمارے لیے تو ایک بہت فخر کا بات کہ اپنے ملک کے لیے کچھ بنائیں، لیکن ابھی تک چانس نہیں مل گیا. جب بھی چانس ملے گا کوئی ڈرامہ بنانے کے پاکستانی کے لیے، کیوں نہیں بنائیں گے. اچھا اگر پاکستانی ٹی وی کوئی بھی چینل آپ کو آفر کر دیں تو آپ پاکستان کے لیے اردو میں بنائیں گے؟ جی، میں پاکستان کے لیے بھی بناؤں گا، لکھوں گا ابھی سے اور بناؤں گا ابھی سے. اگر ڈبلیج بھی چاہیے، جو اردو چینل کے لیے ڈبلیج عربی میں بنائے گا تو وہ بھی میں ریڈی کو بنا کے ڈبلیج ادھر سعودیہ میں
لبنان پہ ضروری نہیں, ادھر سعودیہ میں ڈبلیج کر کے بنائیں گے. اچھا, اس سے پہلے آپ کو کبھی پاکستانی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھنے کا موقع ملا ہے اس سے پہلے؟ جیسا آپ سے میں نے بات کیا تھا کہ مجھے جو چینل سعودیہ اور خلیج کا جو چینل ہے, MBC سعودیہ جو بہت بڑا چینل ہے, سعودیہ گورنمنٹ کا چینل, SBC چینل, دبئی چینل پہ, سارے خلیج کے چینل پہ آ گیا. یہ پہلا بار جو آپ کا, یعنی میں شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے چانس دیا کہ میرے اپنے وطن کے چینلوں پہ کہ میں آ جائے. یہ تو ایک فخر کا بات ہے. یہ تو میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ میں آپ سے کل ملا اور ایک پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پہ سعودیہ میں, تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی فخر ہے. تو سر یہ بتائیں کہ پاکستانی فین کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے, مطلب کیا آپ نے ڈائریکٹ کچھ کیا ہے یا رائٹنگ کچھ کیا ہے, تو کچھ کیا ہے؟ میں نے یعنی ایک چھوٹا سا فلم ہے, بس میرا ایک دوست ہے, اس کے لیے ترجمہ تھوڑا چاہیے اردو میں, وہ ریڈی ہے انشاءاللہ. یہ تو اسپیشل آپ کو, آپ کے چینل کے لیے جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں, یہ میں نے ریڈی کیا ہوا ہے. بس ابھی تک تھوڑا چیزیں چاہیے, سپورٹ چاہیے چینلوں سے کہ ہم کو یہ سپورٹ دیں کہ ہم اسٹارٹ کریں, یہ ہمارا شروع ہو جائے کام سعودیہ میں, کہ ہمارا بھی وطن ہے, ہمارا بھی وطن کس سے بھی کم نہیں ہے. پاکستان ایک نام ہو, ایک بہت بڑا جو وطن ہے, جو ہر پاکستانی فخر کرے کہ اس وطن کے بھی لیے ہے ڈائریکٹر اور ایکٹر جو نیا آئے ہوئے ہیں. اچھا, یہ مزے کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ آپ یہاں کافی عرصے سے آپ یہاں سعودیہ میں رہ رہے ہیں, لیکن جو میں دیکھتا ہوں آپ کی جو محبت ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ہے, آپ کے دل پاکستان کے ساتھ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں, پورا سب کچھ آپ کا یہاں پہ سعودیہ میں ہے, لیکن پھر بھی آپ کا دل وہاں پاکستان میں جو لگتا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ سر, جہاں سے شروعات ہوتا ہے وہاں سے ہی واپس جانا ہوتا ہے. میرے والد صاحب کا جگہ ادھر ہے, میرے والدہ بھی ادھر ہے, تو ادھر بھی تو ہمارا کچھ بھی ہو, پیدا ادھر ہی ہو گیا, لیکن خون تو پاکستانی ہے. کچھ تو پاکستان کے لیے یعنی ہم تو کریں. اس لیے میں نے آپ کو احمد صاحب بولا تھا کہ میرا یعنی تمنا ہے کہ جو ہمارے ملک کا جو چینل ہے, ہم لوگوں کو دیکھے کہ ہم اتنا ادھر کر رہے, اتنا ہمارا کام ہے, سارے چینل سعودیہ کا اور خلیج کا سپورٹ کرے, کیوں ہمارے چینل پاکستانی لوگ اپنے بندوں کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ ہم بالکل سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ فیملی میں, آپ کی فیملی میں کوئی ایکٹر یا کوئی فنکار یا کوئی اس طرح ہے, یا پوری فیملی میں صرف آپ ہی ہیں؟ نہیں, میرے فیملی میں میرا بڑا بھائی لال خان رند, تقریباً بچپن سے اس کا فنکاری کا شوق تھا, یعنی میں اس کا بہت فین تھا. جب بھی اس کا کوئی چانس ہوتا ہے اس کے جو گانے کے لیے, تو مجھے بھاگ رہے جاتا, بچے تھے ہم لوگ, تو میں نے اس کو دیکھا یعنی بہت فنکار چھوٹے چھوٹے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئے سعودیہ میں ماشاءاللہ. اس نے بہت فنکاروں کو سعودیہ میں سکھایا, تو جب بھی میں اس کا گانا سنتا ہوں تو مجھے مزہ آ رہا ہے. میرا بڑے بھائی, اس کا نام ہے لال خان رند, وہ بھی یعنی تقریباً اس کو, وہ بھی یہاں پہ موجود ہے, تو ہم بعد میں اس کو آخر میں اس کو بلائیں گے تاکہ وہ ہمارے لیے چینل کے گانا سنائے. جی سر, لال خان رند یعنی ایک یعنی ایسا فنکار ہے جو فن کے لیے اس نے اپنے بہت چیزیں چھوڑا, صرف فن کے لیے اس نے یعنی اپنا سارے زندگی گزارا. اس کے اپنے اسٹوڈیو ہے, جو جب ہم بچے تھے اس کے گھر پہ جاتے جو اس کا اسٹوڈیو دیکھتے, اس کا پرانا یکتارہ دیکھتے تھے, تو یہ سب چیز ہم دیکھتے, ہم اتنا خوش ہوتے کہ یعنی ہم ایک فیملی میں ایک فنکار ہے, گانا جد ایک ہے, ایکٹر ہے اور ڈائریکٹر ہے, تو یہ تو ایک سپورٹ کے بعد ہے کہ ایک ہی فیملی میں فنکار کا جگہ ملے گا, وہ بھی سعودیہ میں. اچھا, یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ یہاں پہ سعودی عرب میں آپ کا مصروفیت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ میں یعنی جو شو ہوتا ہے, جہاں جیسا جو آج شو ہو رہا ہے جو پاکستان کا چینل, تو اس کے لیے میں تقدیم کرتا ہوں. اچھا, تقدیم کیا ہوتا ہے؟ اردو میں تو اتنا پتہ نہیں, جو یعنی شو اسٹارٹ کرنے والا. اچھا, آرگنائزر جو ہوتا ہے. جی جی اچھا جی, جہاں بھی شو ہوتا ہے, جدہ میں, مکہ میں, طائف میں, تو اس کا آرگنائزر میں کرتا ہوں. اچھا, یہ بتائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں پاکستان کے حوالے سے, جو کہ آج کل سیاست کے حوالے سے کچھ پتہ ہے آپ کو, کہ اس حوالے سے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں, 2-3. سر, میں جتنا بھی ہو پاکستان پہ یا سعودیہ میں یا جہاں بھی ہو, جہاں سیاست کا بات آتا ہے تو نہیں اس طرح نہیں. میرے پاس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہے, میں نے صرف آپ کو 2 نام دینا ہے, آپ نے صرف ایک نام پسند کر کے بولنا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے بس. ابھی اگر مجھے پتا ہو جائے کہ دونوں نام ہے کون ہے, میں بولوں گا وہ صحیح نام.
تو میں پوچھوں گا سر نواز شریف یا عمران خان؟ اس کے لیے تو ٹائم بھی نہیں چاہیے مجھے. جی خان صاحب. جی تو سچ بولوں, جی ہم نے جو خان صاحب کے ارادے, کیونکہ ہم یہی عمر کا جو لوگ ہیں, جی جی جو ابھی ہم نے دیکھا ہے, یعنی ہم تو سعودیہ میں رہتے ہیں, پاکستانی, جو ہم ابھی تبدیلیں دیکھ رہے ہیں, ہم کو بہت یعنی سکون آ رہا ہے. جو ہم عزت ابھی دیکھ رہے ہیں, ہم کو سکون آ رہا ہے. اس لیے ہم بولتے کہ خان صاحب یعنی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیز بنا ہے, یعنی ہمارے بہت یعنی نام اونچا ہو رہا ہے الحمدللہ اس کے عہد پہ. اور آج تو خصوصاً ایک انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو لیے ووٹ کا وہ دے دیا, حق دے دیا. آج اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا, عمران خان نے پاس کر لیا. اپوزیشن بہت شور مچا رہے تھے, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج ہمیں ووٹ کا حق ملا. ہم اگلے سال 2023 میں یہاں سے ووٹ دیں گے. تو بتائیں کہ اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس لیے تو میں بول رہا ہوں, جب خان صاحب آئے تو تبدیلی شروع ہو گیا. جی جب تبدیلی شروع ہوتا ہے صاحب سے مطمئن ہے؟ جی, جو ہمارے حساب سے کہ ہم لوگوں کے لیے یہی صحیح بندہ صحیح جگہ پہ رکھا ہوا ہے. جی اچھا یہ بتائیں, ایک اور سیگمنٹ میں ہمارے پاس شارٹ سیگمنٹ ہے, چونکہ میں نے آپ کو 2 نام دینا ہے, آپ ایک نام دینا ہے, آپ نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ ایک مشورہ دینا ہے. جی ٹھیک ہے, تو عمران خان کو آپ کو پسند ہے بہت زیادہ, تو عمران خان کو آپ کیا مشورہ دیں گے 2-3 لفظوں میں بولو؟ عمران خان یعنی ایک جیسا انسان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اپنا لیے جو سعودیہ میں ایک بولتا ہے قدوہ, جو اپنے لیے ایک بندہ جو قدوہ رکھ رہا ہے, تو اس کو ہم یہی بولے گا کہ آپ صحیح طریقے پہ جا رہے ہو, آپ وہی طریقے سے جو شروع کیا ویسا جو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب کا سب سے زیادہ آپ کو پسند کیا ہے, جو کہ آپ اتنا اس کے ساتھ مطلب دل اس کے ساتھ؟ اس کا سچائی, جب بھی بات کر رہا ہے پیپر نہیں اٹھاتا ہے, دل سے بات کر رہا ہے, اس کا بات دل سے ملتا ہے, تو اس لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا آپ اپنے بھائی کو بلائے تاکہ وہ یہاں پہ پاکستانی فین کے لیے چینل کے لیے گانا سنائے زبردست قسم کا, تو بھائی کو بلائے. بھائی آ جائے آپ ادھر تاکہ ہم ایک گانا سنیں آپ سے. کلندر لال تھرائے نہیں سال, وہ بھورے یار سختیاں وہ ہینایا میں حال. ایک کلندر لال تھرائے نہیں سال, وہ بھورے یار سختیاں وہ ہینایا میں حال. ایک کلندر لال